السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ صدق الله العظيم۔ وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيته، وقراءة القرآن، فإن حملة القرآن في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، مع أنبيائه وأصفيائه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ بزرگان محترم، یہ بچے جو ہیں نا، یہ ہماری آئندہ نسلوں کی امید ہے۔ یہ جو بچے ہیں یہ آگے چل کر دین پر قائم رہیں، اسلام پر قائم رہیں، کلمہ پر قائم رہیں، سنت پر قائم رہیں، مذہب کو سمجھیں، قرآن کو سمجھیں۔ یہی لوگ، یہی بچے آگے چل کر قوم کے رہنما بنے۔ کوئی اولاد پوت ہوتی ہے، کوئی سپوت ہوتی ہے، کوئی کپوت ہوتی ہے۔ سپوت اولاد وہی ہے دین کی بھی وجہ سے۔ آپ حضرات قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو انبیاء علیہ السلام نے بھی اولاد مانگی۔ سورہ مریم پڑھی تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے اولاد مانگے۔ کاش ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ صرف اولاد نہیں مانگی جاتی، نیک اولاد مانگی جاتی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، اور اس سے بھی آگے کچھ نقش و تعویذ وغیرہ کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اولاد ہو جائے، نری اولاد ہو جائے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام نے اولاد مانگی تو وہاں صرف اولاد کی دعا نہیں ہے، کئی کہا جا رہا ہے رب ہب لي من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد نصیب فرما۔ کیا دعا مانگی؟ نیک اولاد، خالی اولاد نہیں، اولاد نافرمان بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ آج گھر کا رونا ہے۔ جب بھی آدمی اپنے دنیا کے دکھ کسی اپنے ہمدرد کے سامنے پیش کرتا ہے تو زیادہ تر یہ بات آتی ہے کہ اولاد نافرمان ہے۔ ایک صاحب بنگلہ دیش میں اولاد نہیں ہوئی تو خوب دعائیں کی
پھر اسی عمرہ کا سفر کیا، بیت اللہ کا طواف کیا اور بیت اللہ کا پردہ کر اللہ سے اولاد مانگی۔ اللہ نے اولاد دی، نرینہ اولاد، پڑھایا لکھایا، کاروبار کو سنبھال لیا، لیکن اتنا نافرمان ہوا، اتنا نافرمان ہوا باپ کا صرف مخالف اور نافرمان نہیں بلکہ باپ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ آپ حضرات جتنا سکون کا ماحول بنائیں گے اتنی جلدی بات پوری کر، لیکن کم لفظوں میں بات پوری ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے اگر اولاد باپ پر ہاتھ اٹھائے تو اس باپ پر کیا گزرے گی، اس کا دل کتنا روئے گا۔ وہ ایک اللہ والے کے پاس گیا، حضرت میں نے کیسے پاپڑ بیلے ہیں اور میں نے کیا خدمت اولاد کی نہیں کی ہے، اور اس کے لیے تو میں نے بیت اللہ کا سفر کیا، بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے نرینہ اولاد مانگی، اور آج میں یہ دن دیکھ رہا ہوں کہ میری اولاد مجھ پر ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ ان اللہ والے نے یہ کہا کہ میرے عزیز یہ بتلائیے جس وقت تم نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے اولاد مانگی اس وقت تمہارے لفظ کیا تھے، کیا الفاظ تھے، کن لفظوں سے تم نے اولاد مانگی؟ کہنے لگے کہ میں تو متمنی تھا، خواہش مند تھا اولاد کا، اور بس ہر وقت زبان پر دعا ہوتی تھی۔ جس وقت میں نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے اولاد مانگی تو میرے زبان پر یہ الفاظ تھے، اے اللہ تو جانوروں کو بھی تو اولاد دیتا ہے تو مجھے بھی دے دے۔ اللہ والوں نے کہا تم نے اولاد مانگی کہاں ہے، انسان مانگا ہی کہاں، تم نے تو جانور مانگا ہے، تو جانور پنا تو دکھائے گا۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی اولاد کی دعا مانگی اور قرآن نے وہ الفاظ نقل کیے۔ وہاں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اولاد کی دعا مانگیں تو نیک اولاد کی مانگیں۔ کیا مانگیں جی؟ ہمارے بزرگ بتلائیں جی، زور سے بولیں۔ اولاد، یہ نیک اولاد، زور سے میرے ساتھ دو، نیک اولاد مانگے۔ اے اللہ ایسی اولاد دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، نیک اولاد دے۔ کیوں؟ کہ جو خدا کا فرما بردار ہوگا وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار ہوگا۔ جب آپ اپنی اولاد کو خدا کا نافرمان بناؤ گے تو پہلے وہ تمہارا نافرمان بنے گی، اور اولاد خدا کا فرما بردار ہونے کا اولاد کے لیے راستہ یہ مکاتب اور مدارس ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دلائیں جس سے وہ خدا اور رسول کی فرما بردار بنے، خدا کو خدا سمجھے اور نبی کو نبی سمجھے، حقوق اللہ کو جانے کہ بندے پر اللہ کے کیا حقوق ہیں، اور حقوق مصطفیٰ کو بھی جانے کہ ایک امتی پر نبی کے کیا حقوق ہیں۔ جب ہم اپنی اولاد کو اس سے واقف کرائیں گے، یہ بتلائیں گے، سمجھائیں گے، پڑھائیں گے، جنوائیں گے، بتلائیں گے، سکھائیں گے کہ اللہ کے حقوق بندے پر یہ ہیں اور نبی کے حقوق امتی پر یہ ہیں، تو یقین سمجھیے انہی دو سبجیکٹ میں، انہی دو اسباق میں وہ یہ بھی سیکھ جائے گی کہ اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں۔ اب یہ ذمہ داری اصل تو ماں کی ہے، اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ حضرات بولیں، اصل میں آپ مجھ سے واقف ہے نہیں، جتنا آپ بولو گے اتنا میں بولوں گا۔
آپ چپ شاہ بنیں گے تو ہم بھی آپ سے بڑے چپ شاہ بن جائیں گے۔ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اصل کس پر ہے؟ اور زور سے، تاکہ ماں کو سن جائے، ان کو نہیں سن رہا، اپنی باتوں میں لگی ہوئی ہے۔ آپ زور سے بولے تاکہ وہاں تک آواز جائے۔ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ماں پر ہے۔ کیسے؟ میں نے یہ آیتیں صرف اسی لیے پڑھی تھی، پورا واقعہ تو آپ حضرات ائمہ حضرات سے بیان میں سنتے ہوں گے کہ کہاں مکہ مکرمہ اور کہاں شام۔ ابراہیم علیہ السلام قیام پذیر ہے شام میں، ملک شام میں، اور اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ بیٹا مکہ میں ہے، حضرت ہاجرہ مکہ میں ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کہاں ہے؟ بولو، ملک شام میں۔ زور سے بولو نا، ملک شام میں۔ بزرگ تو بزرگ ہیں، وہ تو ہمارے بڑے ہیں، لیکن یہ بچے تو بولیں تاکہ آپ کو کچھ پلے پڑے، کچھ ساتھ لے کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ اپنے بچے کو جنگل بیابان میں یہاں چھوڑ دو مکہ میں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 سے 3 مرتبہ ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب آئے ہیں، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اللہ نے کیا حکم دے دیا بتلائیے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا۔ لیکن اتنا آپ جانتے ہیں کہ حکم خواب میں دیا، وہی خواب میں آئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آ کر گھر میں تقریر نہیں کی تھی، بیٹے کو کچھ سبق نہیں پڑھایا تھا، آئے اور بیٹے سے گفتگو کی، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بچے میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتلائیے تمہاری کیا رائے ہے؟ قربان جائیے، سپوت کے پاؤں تو پالنے میں دکھتے ہیں۔ پہلے ہی جواب اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو پورا کیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اتنی سی بات کہہ کر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی آیت پر علامہ اقبال کی شاعری کی رگ پھڑک اٹھی۔ لوگ یہ شعر سنتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اس حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اس آیت پر یہ شعر کہا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ کسی مکتب میں پڑھتے تھے اسماعیل علیہ السلام، یا حضرت کی ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کی کرامت اور معجزہ تھا؟ کس نے بتایا کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے؟ ایسا علمی جواب دیا اس بچے نے جو ابھی نبی نہیں بنے ہیں، ابھی ان پر وحی نہیں آئی ہے، لیکن پہلے ہی جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ اتنا پسند آیا اللہ کو وہ جواب ہی قرآن بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن کی آیت بن گئی، اللہ کا کلام بن گئی، اور قیامت تک ہم سب پڑھتے رہیں گے۔ اقبال نے یہی کہا ہے، یہ فیضان نظر تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نظروں کی کرامت تھی، معجزہ تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اس میں تذکرہ ہے حضرت ہاجرہ کا، سب کہیے رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا۔ یہ تعریف فرما رہے ہیں علامہ اقبال ماں کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی قاعدہ وائدہ نہیں پڑھایا تھا،
ساری تربیت حضرت حاجرہ کی تھی کہ نبی سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، باپ کو کیسے جواب دیتے ہیں، اللہ کی مدد کو کیسے شامل حال کرتے ہیں، اپنے نفس پر بھروسہ نہ کر اللہ کی مدد لی، انشاءاللہ من الصابرین۔ تو یہ ماں کی اصل خدمت ہوتی ہے کہ بچے کو وہ کلمہ یاد کرائے، بچے کو نماز یاد کرائے، اور بچے کو وہ دینی تعلیم سے دے۔ یقین سمجھیے، دیکھو ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، جو ذمہ داری باپ کی ہے، جو ذمہ داری ماں کی ہے، اگر اس میں سے کوئی بوجھل کوئی ذمہ داری کوئی دوسرا ادا کرتا ہے تو آدمی اس کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مثال کے طور پر اپنے یہاں ملک ہندوستان میں نہیں ہے، لیکن بعض ممالک میں ایسے رواج ہے کہ مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، وہ دائیں سے پلواتی ہیں، تو اس کا وہ کرایہ اور تنخواہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بتاؤ نا جی بھائی، آج تو گلوبل زمانہ ہے نا، جانتے تو ہوں گے آپ کا کام تھا بچے کو اسکول اور مدرسے تک چھوڑنا، آپ اپنی مصروفیت سے نہیں جا رہے، ٹیکسی والے کو لگا رہے ہیں، تو ٹیکسی والے کو کچھ دے رہے ہیں نہیں دے رہے؟ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ یا فری میں لے جاتا ہے وہ؟ کیوں؟ ذمہ داری ہماری احسان مند ہے، ان کے وہ ادا کر رہے ہیں، پیسے لے کر ہی صحیح۔ ایسے ہی میرے عزیزوں میرے دوستوں، اصل مکتب تو گھر تھا ہمارا، لیکن اس دور میں گھر کے ماحول ایسے ہو گئے کہ گھروں میں مکتب نہیں چل رہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ آج کا بندہ جو کھاتا بہت ہے۔ ہماری مائیں بہنوں کو صبح اٹھ کر ناشتہ بنانے میں مصروف ہونا ہے، جب وہ ناشتہ بنا کر فارغ ہوتی تو کھلاتی ہیں، جب بچے بڑے گھر کے کھا لیتے ہیں تو برتنوں کو دھوتی ہیں، اب اس سے فارغ ہوتی ہیں تو دوپہر کا کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، اب ان کو دوپہر کا کھانا بنانا، وہ کھلانا، اس سے فارغ ہوئے تو گھر میں دودھ جھاڑو برتن کے کام، اس سے فارغ ہوئے شام ہوتے تو پھر شام کا کھانا۔ تو ہم نے اپنی عورتوں کو باورچند بنایا۔ کیا بنایا ہوا؟ باورچند۔ اب جو باورچند بن گئی تو وہ معلمہ کیسے بنے گی؟ اس لیے ضرورت مکتب کی آئی۔ تو جو کام ماں باپ کا ہے وہ کام مکتب میں ہو رہا ہے۔ اور میرے عزیزوں ایک بات کہوں آپ سے، اگر مکتب میں بھیج کر بھی بچہ پڑھ جائے تو غنیمت ہے۔ ابھی یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ پروگرام پیش کر رہے تھے، کیسی کیسی باتیں سنا رہے تھے۔ یقین سمجھیے بہت سے بڑوں کو باتیں نہیں آتی ہیں، دو لفظ بولنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے محنت سے ان کو یاد کیا اور سنایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ مکتب میں کام ہو رہا ہے۔ 2-4 سال 10-5 سال کوئی مکتب چلتا ہے، پھر اس مکتب کا سالانہ پروگرام ہوتا ہے۔ یہ یہاں کے ان پڑھانے والوں اور پڑھانے والیوں کی محنت ہے کہ چند مہینے پہلے مکتب شروع ہوا اور ماشاءاللہ سالانہ پروگرام ہو گیا۔ تو ہمیں تو قدر کرنے کی ضرورت ہے، خوش ہونے کی ضرورت۔ پہلے سال میں کسی مکتب میں پروگرام نہیں ہوتا۔ اصل میں بات کیا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جذباتی، ایک تو ہوتے ہیں باصلاحیت۔ باصلاحیت بھی بہت سے مل جائیں گے آپ کو، لیکن پڑھانے کے لیے صلاحیت کے ساتھ جذبے کی ضرورت ہے۔ صلاحیت تھوڑی کم ہے اور جذبہ مکمل ہے تو کام ہو جائے گا۔ اب یہ جو حضرات ہیں، حافظ جاوید صاحب دامت برکاتہم، مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کو پڑھنے پڑھانے کا جذبہ ہے۔ مفتی صاحب وہاں پڑھا رہے، حافظ صاحب یہاں پڑھا رہے، اور پچھلے 10 سال کے ریکارڈ ہمارے سامنے ہیں۔ اس لیے اگر یہ چند مہینہ مکتب چل کر پروگرام پیش کیا جا سکتا ہے تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ میں آپ حضرات سے صرف یہی درخواست کروں گا کہ آپ حضرات اس کے معاون بنیں گے انشاءاللہ۔ دامے درے میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا ہے،
اللہ نے پیسہ دیا تو پیسے سے تعاون کیجئے، وقت دیا ہے تو آپ وقت دیجئے، آپ کوئی خدمت انجام دے سکتے ہیں تو پوچھ لیجئے کہ حضرت ہم شہر جا رہے ہیں، وہاں سے کچھ منگانا تو بتائیے گا۔ کسی بھی مکتب میں ہم کسی بھی طرح کا تعاون کریں گے تو سمجھیے ایک تو پڑھنے کا ثواب ہوتا ہے، ایک سیکھنے کا ثواب ہوتا ہے۔ حضرت علماء کرام تشریف فرمائیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد جا کر صبح یا شام ایک آیت سیکھ لینا سارے جہان سے بہتر ہے۔ اور بچے کیا کر رہے ہیں یہاں؟ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی اس سے مکتب کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، والدین کی ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے۔ اور جو میں نے حدیث شریف پڑھی اس میں سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 خصلتیں اور 3 عادتیں بچوں کے اندر اس طرح تربیت کے ساتھ بھر دو کہ وہ ان کی عادت بن جائے۔ یہ ادب سکھاؤ ان کو 3 خصلتوں کا۔ حب نبیکم، بچے ہمارے نبی سے محبت کریں، نبی کی محبت ان کو سنت پر چلائے گی، نبی کی محبت ان کو ایمان پر قائم رکھے گی، نبی کی محبت اسلام کی عظمت دل میں بٹھائے گی۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا بچوں کی تربیت کے تعلق سے 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، جن میں سے ایک چیز حب نبی، نبی کی محبت۔ نمبر 1 کیا ہے جی؟ تھوڑے ایسے مت بولو جیسے میں بول رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے بوڑھا ہوں، آپ جوانوں کی سے آواز نکالو۔ نمبر 1 نبی کی محبت۔ شرم کی بات تھوڑی ہے، تو آپ کے اور بولو زور سے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ نبی کی محبت۔ نبی کی محبت۔ نمبر 2 وحب اہل بیتی، نبی کے گھر والوں کی محبت۔ نبی پیارے، نبی کا سارا خاندان پیارا، نبی کا سارا خاندان پیارا، ان کی آل پیاری، ان کی اولاد پیاری، سب کی محبت۔ نبی کی اولاد ہمارے سر کے تاج ہے، تو نبی کی محبت اور نبی کی اولاد کی محبت، حب نبی و حب اہل بیتی۔ اور فرمایا وقراءۃ القرآن، اور تیسری چیز قرآن کی تلاوت، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا۔ عجیب بات ہے، آج آپ دیکھیے، آپ اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو گانا بہت اچھے گا لیتے ہیں، اور ان سے تلاوت کروائیے، تلاوت نہیں کریں گے۔ اور بڑے دکھ کے ساتھ بیچ میں یہ بھی کہہ دوں، کہنا نہیں چاہیے تھا مجھے، کہ ہمارے بچوں کو گالیاں سب یاد ہیں۔ آپ آنکھ بند کر کر نکلو، جس علاقے سے گالیوں کی آواز آنی شروع ہو جائے آپ فیصلہ کر دو یہ مسلم علاقہ ہے۔ گالیاں ہماری پہچان، 2-4 گالیاں تو سلام دعا میں ہو جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگوں، ایک دوست ادھر سے آیا، ایک دوست ادھر سے، دونوں کی ملاقات ہوئی، نہ اس کی زبان پر السلام علیکم، نہ اس کی زبان پر وعلیکم السلام، ایک گالی اس نے دی، ایک گالی اس نے دی۔ جیسے وہ اکبر نے دین الہی چلایا تھا نا، تو سلام پر پابندی لگا دی تھی اکبر بادشاہ نے، اس کو یہ پسند تھا کہ میرا نام ہر جگہ آئے، تو سلام کی جگہ آنے والا کہتا ہے اللہ اکبر، اور جواب دینے کے لیے قانون بنایا کہ جل جلالہ۔ جاہل تو تھا بیچارہ، وہی سمجھتے تھے یہ میرا نام آ رہا ہے، نام تو اللہ کا ہے۔ ایسے ہی ہم نے جیسے اکبر نے دین الہی بنایا نا، ہم نے بھی دین منمانی بنایا ہوا ہے۔ سلام کے آداب، بچے بھی سلام کے آداب، کھانے کے آداب،
سب سنا کر گئے تھے. اور ہم کو چاہیے ہم اپنے ان بچوں کے یہ پروگرام گھروں میں بھی سنیں. بھولنا مت دیں ان کو کہ آپ نے جو پروگرام پیش کیا گھر میں بھی سناؤ. تو گالیاں آ رہی ہیں ماشاءاللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. قرآن نہیں آ رہا. قرآن کو نازل ہوئے 1400 برس ہو گئے، 14 سورتیں یاد نہیں کی. اور مکتب میں، مدرسے میں یہی سکھایا جاتا ہے، نبی کی محبت، نبی کے گھرانے کی محبت اور قرآن کی قرأت. اگر ہم سے کہیں ان میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے تو کم از کم آج یہ عہد کریں کہ یہ تینوں خصلت، تینوں عادت ہم انشاءاللہ اپنے بچوں میں داخل کریں گے انشاءاللہ. نمبر 1 میموری کا امتحان ہے آپ کا. نمبر 1 نبی کی محبت. نمبر 2 نبی کے گھر والوں کی محبت. اور نمبر 3 قرآن کا پڑھنا. نمبر 3 کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا. پڑھنے کی کتاب تو قرآن ہے، باقی کتابیں مطالعہ کی ہیں، مطالعہ کیجئے. قرآن کا مطلب بار بار پڑھنا. اور اللہ نے پورا مہینہ دے دیا آپ کو، پورا مہینہ قرآن پڑھو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. عہد کریں انشاءاللہ ہم قرآن پاک کو رمضان کا مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پورے سال ترتیب بنائیں گے پڑھنے کی انشاءاللہ. تو میرے گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، ہم یہ جو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، آنے والے زمانے کی یہ امید یہ بچے ہیں. اگر ہم نے ان بچوں پر محنت نہیں کی تو ہماری مسجدیں ویران ہوں گی. پھر ان سے کچھ بھی بلوا دیا جائے گا، کچھ بھی لکھوا دیا جائے گا، اور دین کا کوئی بھی اہم رکن چھڑوا دیا جائے گا. ہم اپنے بچوں کے اندر دینی تعلیم اس طرح عام کر دیں کہ ہمارے بچے کسی چور کے ہاتھ نہ لگیں جو ان کا ایمان چرا لے، جو ان سے دین کے خلاف قدم اٹھوا لے. کوششیں چل رہی ہیں، زیادہ کھل کر کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. جیسے جتنے میرے سامنے ہے اس مجھ سے زیادہ آپ کے سامنے ہوگا. کہیں کچھ بلوایا جا رہا ہے، کہیں کچھ نعرہ لگوایا جا رہا ہے، کہیں اسلامی کسی تہذیب کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، کہیں مسجدوں کے خلاف، کہیں حجاب کے خلاف، کہیں مدارس و مکاتب کے خلاف. لیکن اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہے، نبی کی محبت، نبی کے گھرانے کی محبت اور قرآن کا تعلق ہمارے دلوں میں پیوست ہے، تو ہزاروں دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں. جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ. دوسری بات یہ عرض کروں، یہ جو مکتب ہوتے ہیں نا، یہ ہم سب کے ہوتے ہیں. دیکھو جو اب لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، یہ بہت قیمتی لوگ ہیں، ان کا مکتب سے تعلق ہے. کیوں حضرت؟ جب ہی تو بیٹھے ہیں، چلے جاتے، محبت ہے. اس لیے ان کے سامنے یہ ضروری بات میں رکھ رہا ہوں کہ آپ قدر کریں گے انشاءاللہ. مسجد سب مسلمانوں کی ہے، یہ چند ایک کی ہوتی ہے؟ بولو، زور سے بولو. سب کی ہوتی ہے. قرآن چند مسلمانوں کا ہے، یہ سب کا ہے. اور آگے بڑھ کر بات کہتا ہوں، مسجد سارے مسلمانوں کی ہے، چاہے کچھ ناہنجار قسم کے مسلمان نمازی نہ ہوں. جو بے نمازی ہے مسجد اس کی بھی ہے. قرآن سب کا ہے، چاہے کسی بے توفیق نے پڑھا نہ ہو، پڑھتا نہ ہو، تب بھی قرآن اس کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ. سب کا ہے. اور لطیفہ کے طور پر عرض کرتا ہوں حضرت،
اگر آپ کی مسجد کے پاس کوئی ایسا آدمی رہتا ہے نا جس نے 6 مہینے سے نماز نہیں پڑھی ہو، وہ کیا ہے 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی، وہ جو نمازی ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں نظر ہی نہیں آتے ہیں بالکل بھی، کبھی اتفاقاً نظر آ جاتے ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، چپل چوری ہو جاتی ہے. کسی صاحب سے کسی نے پوچھا نا جی تو کیوں آیا، تو اس نے کیا کہا، وہ تو ہمارا بیل مسجد میں گھس گیا تھا اس لیے آ گیا، ورنہ ہمیں کبھی دیکھا مسجد میں. تو بعض اس قسم کے بھی ہوتے ہیں جی. لیکن جب آپ ان سے پوچھو گا نا تمہاری مسجد کون سی لگتی ہے، مسجد بتائے گا ہماری مسجد فلاں لگتی ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مسلمان کا مسجد سے تعلق ہے. میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ میری بدبختی ہے، میں گنہگار ہوں، لیکن ہماری محلے کی مسجد فلاں ہے، ہماری مسجد فلاں لگتی ہے. اتنا ہر مسلمان اپنی مسجد سے تعلق بتاتا ہے، بتلاتا ہے، جانتا ہے، رکھتا ہے. اور پڑوس کو اگر کوئی فون کرے گا پوچھے گا کہاں نا، مسجد کی پڑوس میں رہتا ہوں، فلاں مسجد ہماری، وہاں کے کسی سے پوچھ لیں، چاہے اس کو گھسے ہوئے 6 مہینہ ہو گئے ہوں. اسی طریقے سے قرآن کو بھی مسلمان اپنا سمجھتا ہے. اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا، اس کو 2 سورت یاد نہیں ہے، لیکن مسلمان قرآن کو اپنا سمجھتا ہے. بعینہ یہی حال مکتب کا ہے. مکتب بھی تمام مسلمانوں کا ہے، مدرسہ بھی، سب زور سے بولو، تمام مسلمانوں کا ہے. مدرسہ سب کا ہے، یہ چند کا ہے، سب کا ہے. مکتب سب کا ہے، چند کا ہے. یہ بات مجھے کیوں کہنی پڑی، اب یہ بات سن لیجیے آپ. عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کا مدرسہ ہے، جن کے بچے پڑھ رہے ہیں ان کا مکتب ہے. نہیں بھائی، جس قرآن میں پڑھتا ہوں وہ بھی ہمارا قرآن ہے، اور جو قرآن لندن میں رکھا ہے نا وہ بھی ہمارا قرآن ہے. اسی لیے آپ دیکھو گے ہماری مسجدوں میں سفرا آتے چندہ کرنے والے، کوئی ہندوستان کے اس کونے سے اور کوئی اس کونے سے، لیکن چندہ دینے والے سب کو چندہ دیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے ذہن میں ہے سارا مدارس کس کے ہیں بھائی، ہمارے ہیں. سارا مکاتب کس کے ہیں، ہمارے ہیں. جب ہم سب مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں اور سب مکتبوں کو تعاون کرتے ہیں، تو جو مکتب ہماری پڑوس میں ہے اور جس میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں اس کا حق ہم پر زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا حق ہم پر زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے عزیز و میرے دوستو، اگر آپ کے محلے میں یہ باغ کھلا ہے، یہ پھلدار درخت کھلا ہے، تو قدر کیجیے، اس کو پانی دیجیے. پھلدار درخت ہے، اس میں پھل لگ رہے ہیں، آپ پانی دیں گے تو پھل انشاءاللہ اور بڑھیں گے. انشاءاللہ کہیے گا. آپ کے پانی کی ضرورت ہے. پانی چاہے پیسے کی شکل میں ہو، پانی چاہے وقت کی شکل میں ہو. اور یہ جو ہمارے سفید ریش بزرگ حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بعض بہت قیمتی معلوم ہوتے ہیں، آپ کی دعاؤں کے بھی محتاج ہیں. آپ جب ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے اور جس دعا پر آپ کو یقین ہو کہ انشاءاللہ یہ دعا میری قبول ہوگی، اپنے بچوں کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے آپ مانگ رہے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے، اس وقت اپنے محلے کے مکتب کی کامیابی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے مکتب کو کامیاب فرما. کریں گے انشاءاللہ. وعدہ ہے یہ، مسلمان وعدہ خلاف نہیں ہوتا. کم سے کم ایک مرتبہ آپ کو یہ دعا کرنا فرض ہو جائے گا کہ اللہ ہمارے مکتب کو کامیاب فرما. اب آمین کہنے میں بھی بھائی زور سے کہیے گا. میں تو گناہگار آدمی ہوں، آپ جیسے نیک لوگوں کے تو پھر میں دعا قبول ہو جائے گی. دعا کریں اللہ ہمارے مکتب کو کامیاب فرمائے. بہرحال باتیں تو بہت ساری دماغ میں تھی، لیکن میں نے وہ نہیں کہی جو میں سوچ کر آیا تھا. آپ حضرات کی صحبت کی برکت سے جو بات ذہن میں آئی وہ بات میں نے عرض کر دی. اب ایک اہم بات یہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں نا، یہ تعلیمی کارگزاری کے پروگرام ہوتے ہیں. تعلیمی کارگزاری کے پروگرام سال بھر میں بچوں نے جو کچھ مکتب میں پڑھا وہ یہاں سنائیں گے. 2 طریقوں سے
بچوں کی تعلیم کو اجاگر کیا جاتا ہے. ایک امتحانات کا طریقہ ہوتا ہے جس میں علماء تشریف لاتے ہیں, بچوں کو جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں اور نمبر دیتے ہیں, ایگزام ہوتے ہیں باقاعدہ. دوسرا عوامی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے ہم کچھ بچوں سے سنوائیں اور پڑھوائیں. اس لیے یہ تعلیمی پروگرام ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پہلا پروگرام ہے. ہماری کوشش رہے گی اور ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ آئندہ ہم اور اچھا پروگرام کریں گے. ماشاءاللہ بہت جذبہ سے آپ نے کہا ہے, اللہ آپ کو جزا خیر دے. اور کوئی دوسرا آدمی ہو تو وہاں ہم اشارہ کے نائے میں کہیں جائیں, لیکن جہاں اپنے ہی بھائی بند ہو, اپنے بڑے ہوں, تو وہاں کوئی بات چھپانے کی نہیں ہے. تو میں یہ درخواست کروں گا آپ حضرات سے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کہ چونکہ بچیاں زیادہ ہیں اور عورتیں بھی موجود ہیں, تو بچیوں کا اسٹیج ہم عورتوں میں لگائیں گے انشاءاللہ. جہاں عورتیں بیٹھی ہیں ان کو بھی عزت دیں ہم. اور وہ بیچاری پیچھے سے دیکھ رہے ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں, تو بات ہی کریں گے آپس میں, تو نے یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا, یہ کپڑا کہاں سے لائی, اس کو پتہ ہی نہیں میں مدرسے کے پروگرام بیٹھی ہوں. اور جب ان کے سامنے اسٹیج لگ جائے گا تو انشاءاللہ وہ اپنی بچیوں کو دیکھیں گے. تو اصل براہ راست تعلق عورتوں سے ہے, بچیوں کا. تو انشاءاللہ ہم آئندہ ایسا پروگرام کریں گے کہ ہم عورتوں کے سامنے اسٹیج لگائیں گے بچیوں کا, اور جو بچے ہوں گے وہ یہاں. انشاءاللہ کہیے گا. اور جو لوگ محنت نہیں کرتے ہیں نا, وہ تو کیسے ہی پروگرام کرتے ہیں, لیکن حافظ جاوید صاحب دعوت برکاتہم جیسے محنتی آدمی, آپ جانتے نہیں, ابھی ان کو پرکھا نہیں آپ نے, ہم جانتے ہیں, یہ بڑے محنتی آدمی ہیں. آپ اپنے بچوں کو ان کو دو گے انشاءاللہ, انشاءاللہ یہ آپ کو چمکا کر دیں گے انشاءاللہ. یہ مت سمجھنا کہ انہوں نے جو پروگرام پیش کیے ہیں تو وہ انہوں نے اپنی محنت دکھائی نہیں. ابھی تو یہ آپ کو دکھانے کے لیے, لبھانے کے لیے وہ کیسٹ چلا دی, ورنہ حافظ صاحب اس کے محتاج نہیں ہے. حافظ صاحب تو جیسے ان بچوں نے تقریر کری, خود اپنا پروگرام پیش کیا, سب بچے انشاءاللہ آئندہ ایسے ہی پیش کریں گی. یہ نظم نعت تو کیسٹ میں اس لیے چلائی تھا کہ آپ لوگ بیٹھے رہے. شروع میں لوگوں کو جوڑنا تھوڑا مشکل سا ہوتا ہے, تو حافظ صاحب تو اس کے محتاج نہیں ہے کہ کیسٹ چلے تو بچے کچھ کر کے دکھائیں. انشاءاللہ اگلے سال یہ خود ہی چلیں گے. کیسٹ کے محتاج نہیں ہے بچے, جیسے باقی اور بچوں نے کیا تھا. اور یہ کوشش کریں, دیکھو ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم فیس دے کر, ماہانہ فیس دے کر فارغ ہو جاتے ہیں. ایک ہے روابط, ایک ہے ضوابط. جی تو فیس ادا کرنا ماہانہ یہ تو ضابطہ ہے. فیس کے علاوہ ہمارے اوپر جو خدمت بنتی ہے وہ رابطہ ہے. تو بچوں کی فیس اپنی جگہ پر وہ تو ادا کریں, لیکن ہم اپنا یہ وتیرہ بنا لیں کہ ہم اپنے طور پر مدرسے کے تعاون کے لیے ماہانہ آمدنی میں سے ایک حصہ مقرر کریں گے انشاءاللہ. اور ہم بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی محنت کو قبول فرمائے, اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے. حافظ جاوید صاحب اور ان کے رفقا جتنے مل کر کام کر رہے ہیں, اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مہمانان مکرم یہاں تشریف فرمائے. بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرات مولانا داؤد صاحب تشریف فرمائے, وہاں جاوید صاحب تشریف فرمائے, لیکن ایک نظم ہے, ترتیب ہے, اس میں میرا نام آپ سے گفتگو کرنے میں لکھ دیا. اللہ تعالیٰ تمام مہمانوں کی, سامعین کی آمد کو, بیٹھنے کو, سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.